نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کی، خصوصاً اس شہر کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، ایمان سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں اور شرک کے کتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کو آپ ضرور سماعت فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے، اور اس سے ہمارا مقصد آپ سے دشمنی نہیں ہے، آپ سے بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، بس آپ سے ایک ایک جذبہ، ایمانی بھائی ہونے کے ناطے آپ کا ایمان صحیح سلامت ہو جائے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی آخرت بن جائے۔ اس وجہ سے شریعت کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محترم سامعین، ایسی حالتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آئی۔ اللہ کے نبی کے پاس مکے کے غیر مسلم، نان مسلم اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور جو ہے 3 آپشن کو اللہ کے نبی کے سامنے انہوں نے رکھا۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ اے محمد، اگر تو مالدار بننا چاہے تو مالدار بنا دیں گے، اور اگر تو ملک کا سردار بننا چاہتا ہے تو تجھے ملک کا سردار بنا دیں گے، اگر حسین خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کرا دیں گے، لیکن ایک کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ وہ کیا؟ معبودان باطلہ، جو ہمارے معبود ہیں ان کو برا نہ کہے۔ ایک آپشن یہ، اگر تیرے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو 1 سال تو ہمارے معبود کی عبادت کر لے اور 1 سال ہم تیرے معبود کی عبادت کر لیں گے، صلح کر لیں گے، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں ہوگا، آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم ہمارے جو معبود ہے ان کے اوپر تو ہاتھ رکھ دے، ہم تصدیق کر دیں گے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور سورہ کافرون، ایک سورہ قرآن کا ہے، سورہ کافرون، سورہ نمبر 109۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، میں اس کی پوجا نہیں کرتا، میں اس کا برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میں وہ کام نہیں کروں گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ بھی آپ سن لیں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 48 یعنی 40 پر 8 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے تو ہر بڑے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ مشرک اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ آپ بھلے سے نماز نہیں پڑھتے کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھتے کوئی بات نہیں، لیکن شرک کا کام نہ کرے۔ شرک کرنے سے اللہ پاک جو بہت سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور شرک کی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو محترم سامعین، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ قرآن میں کیسی وارننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کو دی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی پوجا کرنا شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر رہا ہے تب تو یہ شرک ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی یہ کام جو ہے اعتقاداً کر رہا ہے، یعنی یقین کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہی میرے لیے، یہ میری معبود ہے، یہ ان کی پوجا کریں گے یا ان کا جو ہے ہمیں نظر و نیاز کریں گے، ہماری زندگی میں فائدہ ہوگا، ہمیں جو ہے فائدہ ملے گا، نفع ملے گا، اگر اعتقاداً کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو تب تو وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ دکھانے کے لیے کرے تب بھی گناہ ہے، اگر اعتقاداً کرتا ہے تو تب بھی ہمارے نقصان ہے، ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا، ان دیوتاؤں کو جو ہے جو نظر کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے کھانے کی چیزیں، ان کے پینے کی چیزیں، یا جو ان کا رسم ہے، رواج ہے، اس کے مطابق اگر آپ جو ہے وہ چیزیں ان کو لے لا کر دے رہے ہیں، اور اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے یہ دیوی خوش ہو جاتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ اعتقاد اگر کسی کا ہے تو یہ ناجائز ہے اور حرام میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے محترم سامعین، آپ ہرگز یہ کام نہ کریں، خود بھی نہ کرے اور دوسروں کو بھی لے کر اپنے ساتھ یہ کام نہ کرے، اس سے جو ہے اللہ ناراض ہوں گے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ ہم مسلمان ہیں،
اپنے اندر غیرت پیدا کرے، اپنے اندر ایمانی جذبے کو پیدا کرے کہ مسلمان اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دنیاوی فائدے میں آ کر، مال کے فائدے میں آ کر، یا مالی دنیاوی حرص کے لیے اگر یہ کام کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ہمت اور بھی بڑھ جائے گی، ہماری حوصلے اور بھی بڑھیں گے، ہمیں طاقت ملے گی، ہم سب ایک ہے، دکھانے کے واسطے جتنا بھی آپ کریں گے اللہ کی نگاہ میں آپ اتنا ہی گریں گے، اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی گریں گے، ہمارے کام نہیں ہوں گے۔ مخلوق کو خوش کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، خالق کو خوش کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ یہ بھی اپنے بیانوں میں کہتے ہیں میم اندر وکڑے، میم اندر وکڑے، ایسا کر کے ہمیں بولتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم ملک کے اعتبار سے ایک ہے، یعنی اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس تکلیف میں شامل ہوں گے، اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس میں شامل ہوں گے، اس کی مدد کریں گے۔ ملک کے اعتبار سے ہمیں بھائی بھائی ہے، ایک دوسرے کی ہمیں مدد کریں گے، غم میں شریک ہوں گے۔ مذہب کے اعتبار سے ہمیں بھائی بھائی نہیں ہے، مذہب کے اعتبار سے ہم دونوں ایک نہیں ہیں، ان کا مذہب ان کی جگہ، ہمارا مذہب ہماری جگہ، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین، ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ بس اگر کوئی آدمی ان کے مذہب میں چلے گیا، ان کے مذہب کے مطابق ان کی چیزیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہا ہے، تب تو یہ شرک ہو جائے گا، اللہ کے سامنے آپ پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ کام ہرگز ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی مسلمان اس میں شریک ہو رہے ہیں توبہ کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ سے نہ کرنے کا اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اے اللہ غلطی سے ایسی، اے اللہ بھول سے ایسی غلطی ہو گئی، اے اللہ آئندہ سے میں غلطی ایسی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ عورتیں بھی ہماری جا رہے ہیں، مسلمان بھی ہمارے جا رہے ہیں، اپنے اندر غیرت پیدا کرو مسلمانوں، برقع پہن کر جا رہے ہیں، ٹوپی ڈال کر جا رہے ہیں، اگر آپ کو کرنا ہی ہے سر کے اوپر سے ٹوپی نکال دیں، اگر آپ کو جانا ہی ہے برقعے اتار کر جائیے۔ مسلمان کو بے عزتی نہ کرے، اسلام کو بے عزتی نہ کرے، اسلام پر دھبا نہ لگائے۔ اسلام پکا ہے، اسلام پکا ہے، اس سے ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے ہمارا نقصان ہی ہوگا۔ تو محترم سامعین، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے کتنا بڑا ہمارا نقصان ہوگا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔